نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مولانا محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں۔ وہ انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی ای میلز کے جواب دیں گے۔ پروگرام سے پہلے چند گزارشات سن لیجئے کہ سوالات لکھتے وقت عبارت درست لکھیے اور الفاظ کے درمیان سپیس لازمی دیں۔ سوالات پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، بعض سوال تو بالکل سمجھ نہیں آتے، ایسے سوال چھوڑ دیے جائیں گے۔ شیعہ سنی اختلافات سے متعلق سوالات سے شدید احتراز کیجیے۔ پچھلے پروگراموں میں اپنے سوال کے جواب تلاش کر کے سنے جا سکتے ہیں۔ بار بار ایک ہی طرح کے سوال دوبارہ نہیں پوچھے جائیں گے، اس کے لیے آپ کو ہماری ویب سائٹ پر رجوع کرنا ہوگا۔ شیعہ سنی موقف پر 12 خطبات وفات رسول اور 12 خطبے امامت کے موضوع پر مولانا اسحاق صاحب دے چکے ہیں، آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ مناظرانہ سوالات کا قطعاً جواب نہیں دیا جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز قرآن حکیم سے متعلق، حدیث سے متعلق، فقہ سے متعلق، تصوف سے متعلق اور اسلامی نظام حکومت کی ضرورت جیسے عنوانات کو زیادہ وقت دیا جائے گا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس میں بھی خاص شیڈول ترتیب دیا جائے گا۔ رمضان المبارک میں ہم خاص قرآن کریم سے متعلق شبہات اور سوالات کو زیادہ وقت دیں گے اور ہمیں آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم صبح جمعرات کو 6 سے لے کر 7 بجے تک پاکستانی ٹائم کے مطابق فون کالز بھی سنا کریں گے، جس میں ہمارا فون نمبر ہوگا 9241854181۔ فون نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 920418541881۔ انشاءاللہ ہم ان سوالات کے جواب بھی دیں گے۔ میں اب مولانا کی طرف آتا ہوں۔ مولانا صاحب، ہمیں ام سفیان نے کینیڈا سے سوال پوچھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حرام دوائیوں میں شفا نہیں، لیکن مسلم ممالک میں ایسی ادویات عام ملتی ہیں جیسا کہ پاکستان میں کھانسی کے شربت جن میں الکحل ہوتی ہے، جس سے نیند بھی بہت آتی ہے۔ آیا یہ ادویات استعمال کرنا درست ہیں یا نہیں؟ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی، اس لیے مسلمان ڈاکٹر طبیبوں کے لیے چاہیے کہ وہ اجتہاد کریں اور محنت کر کے نکالی چھوڑ کر حلال چیزوں سے علاج دے نا اس کو تلاش کریں۔ جب طب اسلامی تھی اور علماء طبیب ہوتے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ حرام جو سے پرہیز کیا جائے۔ باقی اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ حلال دوائی نہیں ملتی، اور بالکل ڈاکٹر حضرات یہ تجویز کریں کہ جہاں بلا بھائی آدمی اور صرف حرام چیز سے بچ سکتا، تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور دوسری چیزیں حلال کر دی ہیں، یہ جو ہے نا کہ حلال اس میں شفا نہیں رکھی، شفا تو ہے جو ہے نا نتیجہ تو شفا اس میں ہے گا، شریعت نے نہیں اس کو جائز رکھا۔ اس لیے اگر اضطرار کی حالت ہوتی ہے نا بالکل بے بسی، پھر ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز یہ سمجھنے کی بیٹا سفیان کہ یہ جو ہے نا حرام اجزاء، حرام کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور دوسروں نے کہا نا کہ سوائے انگوری شراب کے کہ وہ خمر ہے عربی زبان میں، وہ ہے قطرہ بھی چکھنا حرام، باقی جو ہے نا یہ ارکی ہیں الکوہل وغیرہ اگر یہ اتنی مقدار میں ڈالے جائیں کہ نشہ نہ ہو تو پھر گنجائش ہے۔ فاحد بھائی نے ہمیں سعودی عرب سے سوال کیا ہے، حدیث میں ہے کہ جو لوگ نماز میں امام سے پہلے حرکت کرتے ہیں روز قیامت ان کا سر گدھے کی مانند ہوگا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس کی تشریح فرما دیں کہ ہم مقتدی اس صورتحال میں کیا کیا کریں۔ قیامت کے دن کا تو لفظ میرا خیال میں اس حدیث میں نہیں، یہ ہے کہ ایسے لوگ ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سر جو ہے نا گدھے کا بنا دے، کہ جو انسان ہوتے ہوئے اتنی عقل نہیں رکھتے کہ تم مقتدی ہو، پیچھے پیچھے چلنا تمہارا کام ہے، جس کو امام ماننا اس کو آگے چلنے دو۔ حدیث پاک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بتاتے ہیں کہ ہم رکوع میں نہیں جاتے تھے جب دیکھ نہیں لیتے تھے کہ حضور رکوع میں چلے گئے، پھر ہم جھکنا شروع کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر سیدھے کھڑے ہوتے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد تو اگلی صفیں دیکھتی تھی کہ آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا، وہ پھر جھکتے تھے، ان کے ساتھ ہم بھی بہت پیچھے پیچھے آتے تھے۔ پیچھے رہنے میں کوئی خطرہ نہیں،
آگے بڑھ جانے میں نا ہلاکت کی امید ہی رکھنی چاہیے کہ امام مان کر پھر اس سے آگے بڑھ رہے ہیں آپ، ساتھ ساتھ بھی چلنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا پیچھے آنا چاہیے۔ ایک خاتون محترمہ ہنا نے یہ پوچھا ہے، کیا احادیث میں الو کی نحوست کا ذکر آیا ہے؟ اور یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ ماہ سفر کی نحوست سے کیا مراد ہے؟ یہ سارے توہمات ہیں، زمانہ جاہلیت کی یادگاریں ہیں کہ لوگ سفر کے مہینہ کو نہ منحوس سمجھے، حالانکہ آپ نے صاف واضح فرمایا لا سفر، صحیح بخاری کی حدیث اور دوسری کتابوں میں کہ یہ سفر کا جو نا تصور کہ یہ منحوس ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ سب غلط ہے، یہ سفر کی نحوست کوئی شاید۔ اور اسی طرح الو بیچارہ بھی جو بدنام ہو گیا نا کہ الو کسی جگہ آ جائے اور وہ رہ جائے تو پھر وہ نا مکان برباد ہو جاتے ہیں، وہ گھر اجڑ جاتے ہیں، یہ بھی اس غریب کے پیچھے خواہ مخواہ کی تہمت لگا رکھی ہے۔ الو بیچارہ کچھ نہیں کرتا۔ یعنی الو سے مجھے یاد آیا، کرو درمیان میں ایک بات ہے، فضول سوالوں کی بات کہ مغل دربار تھا، شاہ اسماعیل بھی وہاں بیٹھے تھے، تو بحث چل رہی تھی کہ الو حلال ہے یا حرام، تو دیر تک بات ہوتی تھی، کوئی حلال کہنے والے کو حرام، آخر میں بادشاہ نے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں، تو آپ نے میں الوؤں کی بحث میں نہیں پڑا کرتا۔ یہ بحثیں کرنے والے پھر شاہ صاحب کی زبان میں الو ہی ہیں کہ ایسی ہیں چیزیں جو باقی بہت اچھا کیا میری بہن نے کہ یہ الو بیچارے کو نا بدنام کریں، اس کے آنے سے کوئی نحوست نہیں ہوتی، اللہ کا ایک پیدا کیا جانور، اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ ایک سوال ہمیں مولانا یو اے ای سے آیا ہے جس میں یہ بھی ہے کہ کیا مرگ کے بعد رسم کل کروانا جائز ہے یا نہیں؟ دین تو وہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں دیا اور جس پر آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا، اس میں تو مرنے کے بعد ایسی کوئی شے نہیں کہ کسی خاص دن لوگ اکٹھے ہوں اور کھانے پکائے جائیں یا کچھ چیزیں ہوں جس پر پڑھا جائے اور اشارے ثواب کیا جائے، تو یہ بے بنیاد ہی کہنا چاہیے، اس کو دین میں ایک اضافہ ہی ہے، بدعت ہی۔ باقی جانے والوں کے لیے دعا سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، آدم علیہ السلام سے لے کر نا جو جا چکے ہیں اور جو آئندہ بھی جانے والے ہیں، ہم سب کا کام ہے کہ ہم ان کے لیے نا بخشش کی دعا کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ کہے نا اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری مومن مرے گا نا ان سب کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا۔ یہ بڑی بات ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی اسے فکر ہے، جو ہو گئے جو ہونے والے ہیں، اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ نے تو ایک مرتبہ کا ذکر کیا، مگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزانہ اس دعا کو 25 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ چھوٹی سی دعا ہے، سب ختموں اور کلوں سے نا اعلیٰ بہتر دعائیں کرنی چاہیے مرحومین کے لیے، دعا جو نا اس سے غفلت نہیں ہونی چاہیے، یاد کریں ان کو۔ خرم بھائی یو اے ای سے پوچھتے ہیں سورۃ اسراء کی آیت نمبر 80 کی تفسیر فرما دیں تو بہت عنایت ہوگی۔ 80 جی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِی مِن لَّدُنکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ سورہ اسراء جس میں یہ آیت آئی نا، معراج شریف کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر کے آئندہ کے حالات کے لیے ہدایتیں دے دی۔ معراج جو ہے نا یہ سمجھیں مدینہ کی زندگی اور مکی زندگی کے درمیان ایک حد ہے، مکی زندگی کا خاتمہ ہو رہا تھا 12 ہجری میں، 12 نبوت میں ہوا، اور مدینہ شریف کے لوگوں سے معاہدہ ہو گیا تھا، آپ ان قریب وہاں منتقل ہونے والے تھے، اس لیے سورت میں برد اپنے شاہی دربار میں بلا کر اللہ نے جو منشور تھا نا کہ مدینہ میں جو اسلامی ریاست قائم ہوگی اس میں کیا کیا بنیادی اصول ہوں گے وہ آپ پڑھتے جائیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ میرے ساتھ شریک نہ کرو، پھر والدین کے لیے ساتھ سلوک، سارا کچھ بیان کر دیا۔ تو آپ نے جب مکہ سے نکلنا تھا اور مدینہ جانا تھا تو یہ ہجرت کی آیت جو نا آپ کو سکھائی گئی پھر کہ آپ جب چلیں یہاں سے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے اللہ جس جگہ میں جا رہا ہوں نا میرے لیے ایک بہترین اور پائیدار ٹھکانے میں مجھے داخل کرنا، مدینہ کے لیے پہلے یعنی ہجرت کے بعد جو مستقر اور مقام بننا تھا نا اس کو یاد کیا کہ جہاں میں نے جا کر کام کرنا وہاں میرا داخلہ شاندار ہو
اور مکہ سے بھی مجھے نکالنا تو شاندار طریقے سے نکالنا، یہاں سے میرا نکلنا تو عزت و آبرو کے ساتھ ہو۔ اس لیے ساری کوششوں کے باوجود کہ کفار مجتمع تھے، آپ کو قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، مکان گھیرا ہوا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان کیا، پھر وہ غار کے دروازے پر بھی آہستہ آہستہ کوئل گاتے پہنچ گئے، کچھ نہیں آپ کا بگاڑ سکے۔ جو دعا تھی نا کہ مدینہ میں داخل کرنا تو شاندار طریقہ، وہ بھی دیکھیں کہ روز مدینہ کے لوگ آ کر نہ صفیں باندھ کے کھڑے رہتے تھے، آپ کے انتظار میں دوپہر ڈھلتی واپس ہو جاتے۔ اس دن بھی واپس ہونے لگے تھے جب کہ ایک یہودی اپنے قلعہ پر کھڑا تھا، اس نے کہا مسلمانوں تمہارے پیشوا آ گئے، تو نعرہ ہے اللہ اکبر وہ، اور حضور کو پھرنا بڑی عزت اور آبرو کے ساتھ سارے صحابہ کرام لے گئے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اب مغلوبیت کا زمانہ ختم ہونے والا ہے، آپ کو حکومت عطا ہونی ہے، اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنی ہے۔ اس کے لیے دعا سکھائی گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا اقتدار دینا جو میرا مددگار ثابت ہو، پھر کوئی مشکل راستے میں نہ آئے۔ تو یہ ہجرت کی آیت ہے، مکہ سے نکلنا بھی آبرو کے ساتھ ہو، مدینہ میں داخلہ شاندار ہو، اور پھر اپنی طرف سے مجھے ایسی قوت اور اقتدار اور سلطنت دینا جو میرے مشن کے لیے میری مددگار ہو۔ اللہ نے یہ سب دعائیں قبول کی۔ ماشاء اللہ۔ ایک سوال مولانا آیا ہے، کاشان صاحب سویڈن سے عرض کرتے ہیں کہ میں سویڈن کے انتہائی آخری مقام پر رہتا ہوں، یہاں پر فجر صبح کے 12:56 پر ہو رہی ہے اور مغرب 11:35 پر۔ میں رمضان میں کس ٹائم کو فالو کروں؟ میرے پاس صرف 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے جس میں سحری بھی کرنی ہوتی ہے اور افطاری بھی کرنی ہوتی ہے۔ دشواری مرحلہ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پھرنا دن اتنا لمبا اور رات بہت تھوڑی سی۔ اس صورتحال میں دونوں لوگوں کا اتحاد مناسب معلوم ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ مکہ معظمہ جو ہے نا، اس کا اسٹینڈرڈ ٹائم انہیں بنانا چاہیے، اس کے ساتھ ہی افطار کریں، اس کے ساتھ ہی روزہ رکھیں، شروع کریں، اپنے طلوع و غروب کو چھوڑیں، کیونکہ یہ اب نارمل صورتحال ہے، جو 12-13 گھنٹے کے اندر تبدیلی ہو جائے نا وہ ہے نارمل۔ یہ لمبے عرصے اس کو پھرنا مکہ معظمہ کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے، انشاءاللہ نا آپ کے روزے قبول ہی ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ 3-4 طرح کے ٹائم لندن میں بھی بتائے جاتے ہیں جس پہ وہاں کے بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں۔ پچھلے سال بھی ہمارے پاس سوال آئے، اس سال بھی، تو کیا وہ لوگ بھی اپنے جو اپنا ٹائم ٹیبل ہے مکہ کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں؟ جہاں تو 13-14 گھنٹے کا دن ہے، یہ تو کوئی بات نہیں، ہمارا بھی دن یہاں لمبا ہو جاتا ہے، آج جون ہے، جولائی میں لمبے ہوں گے نا، جہاں ذرا زیادہ ہی غیر معمولی طول پکڑ جاتا دن وہ مکہ معظمہ والا ٹائم جو اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ایک صاحب یو کے سے رضوان صاحب پوچھتے ہیں کہ خون نکلوانا یا سینگی لگوانے سے کیا مراد ہے؟ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینگی لگواتے تھے، اس سے کیا مراد ہے؟ سینگی لگوانا یا یہ خون نکلوانا جسم کے کسی حصے میں اگر ہونا کہ خون خراب ہے، سڑا ہوا گلا ٹھیک نہیں، تو پھر جسم پر نا وہاں اس طرح کے ساتھ ریزر کے ساتھ نا اس طرح زخم کٹ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نا ایک سینگی ہوتی ہے، سینگ، اس میں ماچس کے ساتھ نا آگ جلا کر اس میں سے ہوا ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کو جب اس پر زخم پر لگاتے ہیں نا تو وہ بالکل دباؤ پڑنے ساتھ مر جاتا ہے، گوشت اس میں اوپر چڑھ جاتا، ہاں کافی دیر تک پھر وہ نچوڑ لیتی ہے نا گندا خون، پھر وہ آہستہ سے اس کو اتار لیتے ہیں اور وہ خون باہر گرا دیتے ہیں۔ یہ حجامت عربی زبان کہلاتا، اور یہ سینگی لگوانا بھی ہے، فسد کھلوانا بھی کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اللہ موجودہ دور میں تو مولانا یہ طریقہ علاج جو ہے وہ نئے نئے طریقے نکلا ہے، آگے ہیں، ٹھیک ہے، پرانا طریقہ علاج پچ لگا کر نا پھر وہ سینگی اس پر لگا دیتے تھے، چمٹ جاتے، گوشت اس میں اوپر نا چڑھ جاتا تھا۔ اب ہمارے ایک بھائی انڈیا سے عبداللہ محمد پوچھتے ہیں کیا اگر 40 روز کے بعد بھی شرمگاہ کے بال دور نہ کیے جائیں تو نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ 40 دن گزرنے کے بعد وہ شخص بیوی سے صحبت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نا جو آخری حد مقرر کی ہے نا کہ آدمی
لیٹ بھی کرے تو بس 40 دن تک کرے، اس کے اندر اندر نہ اس کو اپنے جسم کے فالتو بال جو ہے ان کو دور کرنا چاہیے۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اس نے نہیں اس حکم کی تعمیل کی تو اس کی نماز قبول نہیں یا دعا قبول نہیں یا بیوی کے قریب جانا حرام ہو جائے، یہ چیزیں کوئی نہیں۔ ویسے اس نے جو اتنی سستی کی ہے نا، اس لحاظ سے وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے، حضور نے جو آخری حد مقرر کیا اس کی خلاف ورزی ہے، بری بات۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی ہر ہفتہ اپنے جسم کے بال صاف کرے، ورنہ 15 دن درمیانہ، اور آخری حد یہ کہ وہ 40 دن سے نہ گزرنا جائے، اپنے آپ کو سکھ برادری کا فرد تو نہ بنا دے۔ مولانا اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ انسان کو اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کب موت کا وقت آ جائے اور انسان ایسی صورتحال سے تو یہ تو بالکل کاشف صاحب بہت ضروری بات، ہر مرد اور جو ہے نا یہ صفائی کرتا رہے۔ بعد میں کئی لوگوں کے بارے میں پریشانی ہوتی ہے کہ ان کے بال بہت بڑے ہوتے ہیں، اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اب دور کیے جانی، کچھ لوگ تو کہتے ہیں دور کرو، پھر وہ بے پردگی ہوتی ہے، خواہ مخواہ کر لو، پہلے ہی صاف ستھرے رہنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ہمارے ایک دوست رضوان احمد یو کے سے پوچھتے ہیں کیا شریعت کی روح سے بالوں کو سیاہ کرنا یا کوئی اور کلر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مہندی لگانا جس سے نا سرخ ہو جائیں بال، یہ تو سارے مانتے ہیں نا کہ جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ باقی سیاہ کرنا اس کے بارے میں زیادہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ حرام ہے، ناجائز ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ جو آدمی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بال سیاہ کرے نا، وہ بوڑھا مگر رنڈوا ہے یا کوئی عورت جو ہے اس کو ورگلانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے دھوکے کے طور پر بال سیاہ کرتا، یہ گناہ ہے، تدلیس ہے، فریب ہے۔ اور اگر وہ اپنی بیوی کے لیے یا دوسرے دوستوں کے لیے کرتا، جیسے غازیوں کے لیے تو تقریباً فقہا کہتے ہیں سارے کہ مجاہد جب جائیں تو بال سیاہ کر کے جائیں، کافر یہ نہ دیکھ لیں کہ یہ تو بوڑھے ہیں پہلے ہی دلیر ہو جائیں۔ تو کئی موقع ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جن کا ذکر فتح الباری میں ہے، زاد المعاد میں، کاڑے کرتے تھے، بہت بڑے بڑے اونچے۔ تو یہی سمجھا گیا کہ جو لوگ دھوکے کے لیے کرتے ہیں وہ ناجائز ہے، جو اپنے آپ کو ذرا ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے، وقار کے لیے، کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب آیا ہے اس پہ بھی سنا ہے کہ خضاب لگا ہوا تھا اس وقت۔ اس کا جو خضاب ہے نا وسمے وغیرہ کا، وسمہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے جو خضاب ہوتا تھا نا وہ سرخی سیاہی مائع، اچھا سیاہ بھی ہوتا مگر اس نے سرخی بھی جاتی ہے نا، وہ نرا سیاہ نہیں ہوتا۔ صحیح صحیح، بالکل۔ مولانا صاحب ایک ہمارے دوست خرم صاحب ہیں جو یو اے ای سے یہ سوال پوچھتے ہیں کیا شیعہ حضرات بھی ختم نبوت کا عقیدہ ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اہل سنت والجماعت مانتے ہیں؟ اس کے لیے ان کی کسی کتاب کا حوالہ ضرور دے دیجیے۔ شیعہ سنی اور معتزلہ اور جتنے اسلام کے گروہ ہیں نا، خواہ وہ خوارج ہیں یا آبادی وغیرہ، سب کا اعتقاد ہے کہ کوئی نیا آدمی جو نا اس کو حضور کے بعد یا نبوت کا عہدہ لاٹ نہیں ہوگا، نہ وہ نبی کہلا سکے گا، نہ نئی امت بنا سکے گا، یہ بالکل دین میں نا دروازہ بند ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ دیکھا جائے شیعہ کتابوں میں بات ہے تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی، نبی حکم آخر الانبیاء، تمہارا نبی جو ہے نا آخری نبی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ میرا خیال ان کی کتاب وہ جو شرح باب ہادی یا شرح، ہاں، اس میں بھی اس چیز کا ذکر ہوگا عقائد کے دوسرے۔ مولانا صاحب کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خاص ہفتے کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کوئی دلیل بھی دی ہے، ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ کس کی؟ ہفتے کے دن کے لیے روزہ رکھنے کی ممانعت۔ ہفتہ جو ہے نا وہ اصل میں یہ کرسچین لوگ جو ہے نا، ان سے پہلے یہودی بھی اس کو مانتے تھے، پہلے عیسائی بھی اسی کے کار تھا، اتوار کوئی نہیں تھا، اتوار بعد میں بہت چرچ نے اختیار کیا، تو اس دن روزہ رکھتے تھے، عبادت سمجھ کر اس کو عید کی طور پر کہ بہت عبادت کا دن ہے، اس لحاظ سے تو فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ ویسے کوئی شخص ہفتے کا روزہ رکھتا ہے، اس نے دن رکھے ہوئے ہیں کہ مہینے کے ان دنوں میں روزہ رکھوں نفلی، صرف اتوار کا نہیں، اس کا نہیں، ہفتے کا وہ رکھے، کوئی حرج نہیں۔ اگر اس کی روٹین میں آ رہا ہے پھر وہ ہفتے کا روزہ رکھ لے، خاص کر کے صبر کے دن کو قابل تعظیم سمجھ کر کرے نا، پھر شائبہ یہودیت کا ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں اعتکاف صرف 3 مساجد میں جائز ہے، کیا ان کی یہ رائے صحیح ہے؟ علامہ البانی صاحب بیچارے کیا کرتے، حضرت حذیفہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے اعتکاف، تو انہوں نے کہا یار کیا کر رہے ہیں یہ،
اعتکاف تو صرف 3 مسجدوں میں حضور نے فرمایا، اس لیے اس کے وہ قائل ہو گئے۔ باقی بات جو قرآن مجید نے کہی نا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو تو پھر بیویوں کے قریب جانا، باقی لوگوں کے لیے تو رات کو حلال ہے، مگر اعتکاف والا مسجد میں اس کے لیے وہ بھی منع۔ تو اس سے پتہ چلتا عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ نے نا عام ہی مسجدوں کا ذکر کیا۔ تو اس حدیث کو ہم صرف اس معنی میں لیں گے، بعض موقع پر نا کمال کی نفی بھی ہوتی ہے کہ جو مسجد کا قریبی ہے وہ مسجد میں نماز نہ پڑھے تو اس کی کوئی نماز نہیں، یعنی کامل نماز نہیں، اعلیٰ نہیں۔ اسی طرح بہترین اعتکاف جو ہے نا اعلیٰ، وہ تو ہے انہیں مسجد اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے بنائی ہیں، ان کی برابری تو نہیں مرکزی مسجدیں۔ باقی اس سے یہ نہیں نکلتا کہ باقی مسجدوں میں ناجائز نہیں، ہر جگہ کے لوگ اپنی مسجدوں میں اعتکاف کریں۔ بالکل۔ ایک دوست سوال پوچھتے ہیں، اگر نمازی جماعت کو رکوع کی حالت میں پائے تو وہ جماعت سے مل جائے اور انہی کے ساتھ رکوع کرے، یا انتظار کرے کہ تاکہ وہ اپنی رکوع والی رکعت چھوڑ مکمل کر لے؟ اور کیا رکوع پانے سے رکعت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ آدمی مسجد میں پہنچے یا کسی جگہ جماعت ہو رہی ہے، اس کے ساتھ وہ شامل ہونا چاہتا تو انتظار نہ کرے کہ یہ رکوع سے اٹھیں، بس فوراً جاتے ہی ان کے ساتھ ملنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سا مرحلہ جو اس کو اللہ قبول کر رہے، اور اس سے ہی آدمی کی یہ نماز بہت اعلیٰ ہو جائے۔ جاتے ہی فوراً اللہ اکبر کہیں، رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع میں اگر شامل ہو گیا، تسلی سے آپ نے رکوع ان کے ساتھ کر لیا، تو آپ بالکل مطمئن رہیں کہ آپ کی برکت ہو گئی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، یعنی وہ کھڑے کھڑے کی بات ہے۔ کچھ کہتے ہیں جب قیام کی حالت میں ہو تو ساتھ پڑھے، کچھ کہتے ہیں نہ پڑھے، وہ الگ مسئلہ۔ رکوع میں جو شامل ہو گیا نا، یہ جیسے ابن تیمیہ کہتے ہیں علامہ البانی کہ اس میں اجماع ہے امت کا، کسی کا اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں کہ رکوع میں جو مل گیا اس کی رکعت درست۔ سلطان مرزا صاحب یو کے سے پوچھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا مشہور واقعہ ہے جس میں اپنے بہن بہنوئی کو ماننے کا بھی ذکر ہے، آیا یہ درست ہے؟ سنا ہے محدثین کے اس پر اجماع ہے۔ محدثین کے اس پر کوئی اجماع نہیں۔ یہ واقعہ جو مشہور ہے نا کہ وہ اپنی بہن فاطمہ کے گھر گئے، بہنوئی سعید کے، تو اس طرح پھر مار کٹائی ہوئی، یہ سارا قصہ جو ہے نا اس کے راوی کو مجروح کہ اب نہیں ثابت ہوئی یہ بات۔ نصب الرایا میں امام دہلوی نے بھی نشاندہی کی کہ یہ واقعہ کوئی درست نہیں۔ اور اس میں جو آتا ہے کہ بہن نے کہا کہ قرآن مجید ہم آپ کے ہاتھ میں تب دیں گے جب آپ پاک ہو جائیں گے، نہائیں پہلے، تو نہانے سے مشرک کی وہ نجاست جو ہے شرک کی، جس کے بارے میں کہنا من مشرک ہونا، وہ پانی سے تو دھلنے والی نہیں، باقی جو ہے پانی سے وہ پہلے پاک صاف ہوں گے، ان کے نہانے نہ نہانے سے کیا فرق پڑتا؟ کچھ نہیں۔ یہ سارے قصے جو ہے نا صحیح نہیں۔ اور اردو زبان میں اگر کوئی پڑھ سکے نا تو سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں درج کر کے پورا واقعہ جو ہے نا ایک ایک پر بحث کر دیا کہ کیا خامیاں۔ مولانا صاحب سید اسد بخاری حدود کے بارے میں ایک سوال پوچھتے ہیں، قرآن کریم میں زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کو لانے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی عورت سے زنا بالجبر ہو جائے اور وہ حاملہ ہو جائے تو شریعت اسلامی اس مسئلے کو کیسے حل کرے گی؟ جواب تحقیقی دیجیے، اگر باہ والا مل جائے تو مزید عنایت ہوگی۔ 4 گواہ زنا کے ثبوت کے لیے درکار ہیں جی۔ تو کسی عورت کے ساتھ جبر ہوا، حاملہ ہو گئی، اس کے بارے میں پھر کیا پوچھتے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ پھر اس عورت پر بھی حد لگے گی کہ وہ کنواری تھی اور وہ کنواری کو ہے بچہ پیدا کر رہی ہے، کوئی یہ کہے گا کہ وہ زنا کیا ہے اس نے اپنی رضامندی کے ساتھ، جبکہ اس کے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ کیا کرے؟ زنا بالجبر کے اگر کوئی ثبوت مل جائے قرآن کے، اس وقت وہ چیخی چلائی ہے، لوگ بھی جو انہوں نے دیکھا جا کر کے بیچاری حال حال کر رہی تھی، پھر تو اگر اس نے واقعی خوشی سے کیا تو پھر حمل کی صورت میں مالکیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی کا کہنا ہے کہ حمل 20 ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ کنواری جائے۔ باقی کئی علماء نے احتیاط کی کہ یہ نا نطفہ اندر جانے کے کئی سبب ہو سکتے ہیں کہ کسی کے کپڑے کے ساتھ یہ منی لگی نہایا، اور بہت دور تک علماء نے سوچا کہ تھوڑا بہت بھی اگر ہے نا شائبہ کہ شاید کسی طرح پانی اندر چلا گیا تو اس کی رعایت دینی چاہیے۔ بلا شبہ وطر میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنے کی کیا دلیل ہے، جبکہ حرم شریف میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں رکوع کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ وطر میں قنوت جو ہے نا، جس طرح ہمارے حنفی حضرات کہتے ہیں کہ واجب ہے، اگر نہ پڑھے تو پھر وطر ہی نہیں ہوتی، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اچھا یہ وجوب کی دلیل کہ لازم ہے، لازم کوئی نہیں، بلکہ بہت کم ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ قنوت پڑھی ہے، تو جائز ہے، پڑھے تو اچھا، اگر چھوڑ بھی دے کوئی حرج نہیں، باقی پڑھنی رکوع سے پہلے، کیونکہ اس کے بارے میں جتنی صحیح روایتیں ہیں نا ان میں یہی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقنط فی الوتر قبل الرکوع، بعد رکوع کی نہیں کہ صحیح نکلی نہ کسی صحابی سے نہ نبی علیہ السلام سے۔ باقی حرمین کے جو امام ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر چلتے ہیں، تو ان باتوں میں تشدد کی ضرورت نہیں، پہلے پیچھے جس طرح بھی پڑھ لے کچھ نہیں، خیر ہی خیر ہے۔ محمد تنویر صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ بچے مسجد میں آ کر اگلی صفوں میں بیٹھنے کی ضد کرتے ہیں، اگر بٹھا دیا جائے تو لڑتے ہیں اور شرارتیں بھی کرتے ہیں، جس سے مسجد کا نظم خراب ہو جاتا ہے، کیا بچوں کو سرے سے مسجد میں لانا ہی نہ چاہیے؟ جو بہت ہی چھوٹے بچے ہیں جن کو ذرا ہی نہیں پتا کہ کیا ہے یہ مسجد، ان کو تو لانے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، سوائے شور و غل کے اور کیا ہوگا۔ اور جو تھوڑے بہت 7 سال کے اوپر ہو گئے ان میں کوئی شعور و سمجھ ہے، ان کو نہ روکیں، ورنہ پھر ذرا سخت ہو گیا نا، جیسے نرم پینی کو آپ جدھر چاہیں موڑ لیں، بڑی ہو جائے موڑنا مشکل، ٹوٹ جاتی ہے۔ بچوں کو پہلے نہیں لائیں گے پھر سیکھنا شروع کریں گے، مسجد کی طرف پھر نہیں روک کریں، لایا کریں، حضور کے دور میں بھی آتے تھے، باقی پیچھے صف ہو، مرد ہوں پیچھے بچے ہوں، اس کے بعد عورتیں، ٹھیک ترتیب تو یہی ہے۔ مگر بچوں کے بارے میں دیکھنے میں آیا نا کہ یہ شرارتیں شروع کر دیتے ہیں آپس میں بچے جو ہوتے ہیں، اس لیے چاہیے یہی کہ مرد اپنے اندر ان کو داخل کریں، اور ایک لڑکا پھر کوئی بڑا آدمی ادھر بھی بڑا پھر ادھر، بچوں میں تھوڑا تھوڑا نا فاصلہ کر دیں تاکہ یہ شرارتیں بھی نہ کریں اور مسجد میں آنے کا بھی انہیں نا شوق بڑھ جائے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں یہ اتنا وقت دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ الناس۔